معزز ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن تصدق حسین صاحب، پوڈیم پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ذی وقار شخصیات اور سب سے بڑھ کر ہمارے محترم اساتذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت محفل میں چند عظیم شخصیات سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2 سالوں میں زندگیوں کے رخ بدل گئے، لیکن یہ وہ اشخاص کی محفل ہے جنہوں نے زندگی کے رخ کو بدلنے کے باوجود بھی تعلیم کے رخ کو بدلنے سے انکار کر دیا اور تعلیم کو زندہ رکھا۔ زندگی کے اس نشیب و فراز میں ہم سے بہت سارے معاملات، بہت سارے مسئلے پیش آئے۔ جہاں ریڈیو اور ٹیلی کلاسز کی بات ہوتی ہے، وہاں ہم نے گھر بیٹھے ریڈیو کلاسز ریکارڈ کیے، اور میں ڈائریکٹر صاحب اور یہاں پر جتنی بھی شخصیات بیٹھی ہیں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں بہت سارے قدرتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کبھی ہمارے گھر کے صحنوں میں کتے بھونک رہے تھے تو کتوں کے بھونکنے کا، ان کے رکنے کا انتظار کرنا پڑا، پھر ریڈیو کلاسز ہم نے صدا بند کی۔ کبھی ہمسائیگی میں تعمیرات کا کام چل رہا تھا، ہم نے یہ چاہا کہ وہ تعمیر کا کام وہاں بند ہو، اس کے بعد ہم ریڈیو کلاسز ریکارڈ کریں۔ ہمارے گھروں میں جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے بچے سو جائیں، اس کے بعد ریڈیو کلاسز ریکارڈ ہو، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے ریڈیو کلاسز کے سفر کو، اس کارواں کو تھمنے نہیں دیا اور کارواں آگے بڑھتا گیا۔ جہاں ہم اپنی بات کر رہے ہیں، یہ کام بالکل ممکن نہیں ہوتا اگر ہماری رہنمائی، ہماری قیادت ایک سلجھے ہوئے قائد محترم جاوید حسین کرمانی صاحب نہیں کرتے۔ کبھی اتنی محبت سے میں نے کسی بھی قائد کو پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جہاں جاوید صاحب کے بہت سارے مسئلے رہے ہوں گے ڈائریکٹریٹ لیول پہ، وہ انہوں نے کس خوش اسلوبی کے ساتھ نبھائے اور اس کے بعد ہم سے کتنی محبت کے ساتھ پیش آئے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ٹیلی کلاسز کا سفر، جہاں لوگ ٹیلی کلاسز سے منسلک رہے، انہوں نے لاک ڈاؤن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ سفر طے کیا۔ میں کپواڑہ سے، میں اننت ناگ سے، میں شوپیان سے، میں کشمیر کے دور دراز اضلاع سے ان تمام اساتذہ کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کووڈ کی تمام مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے وہ سفر طے کیا تاکہ تعلیم کا سفر بند نہ ہو۔ یہ میرے اساتذہ کے لیے بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ سر، کچھ خدشات بھی رہے۔ سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ رہا کہ جو ہمارے زونل ایجوکیشن آفیسرز تھے، ان کے لیے سر کبھی یہ مینڈیٹری نہیں بنایا گیا کہ جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا شیڈیول ہے وہ ان کے زونل گروپس میں سرکولیٹ ہوتا۔ زونل ایجوکیشن آفیسرز کبھی یہ سرکولیٹ نہیں کرتے تھے، شاید یہاں سے وہ مینڈیٹری نہیں بنایا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سفر کی ہر جگہ پذیرائی ہو۔ میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس ماں نے مجھے اننت ناگ سے فون کیا اور یہ کہا کہ میں نے 300 روپے کا ریڈیو لایا اپنے پوتے کے لیے تاکہ وہ آپ کے ریڈیو کلاسز سنے۔ ہم سب کے ریڈیو کلاسز سنے گئے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ دکھ رہا کہ ہمارے جو آفیسر صاحبان زونز میں تھے یا ایون ڈسٹرکٹس میں تھے، ان تک شاید یہ بات اس حساب سے نہیں پہنچی تھی جس حساب سے پہنچنی چاہیے تھی۔ ہم چاہیں گے کہ کووڈ رہے یا نہ رہے، کووڈ رہے یا نہ رہے، ہم دعا کریں گے کہ کووڈ سے ہمیں جلدی نجات ملے، لیکن ریڈیو اور ٹی وی کلاسز کا یہ سفر
جاری رہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی 50-60 اساتذہ ہیں یہ اپنا تن من اور دن پیش کریں گے ریڈیو اور ٹی وی کلاسز کا سفر جاری رکھنے کے لیے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم کا سفر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کبھی مدھم نہ پڑے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام اساتذہ کا کہ انہوں نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ ان واٹس ایپ گروپس میں ایک دوسرے کی نکتہ چینی بھی کی, اور اس لیے کی تاکہ یہ کرٹیسزم ہماری نشود نما کو اور ابھارے, ہماری شخصیت کو اور ابھارے. ہم نے وہ کام بھی کر دکھایا, اور ہم چاہیں گے کہ ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب نے جو اپریل کے مہینے میں, غالباً مئی کے مہینے میں ہم سے میٹنگ لے لی, وہ میٹنگ ہم سب کے لیے ایک انرجائزر کا کام کیا اس سال, کیونکہ اس میٹنگ سے ہمیں ایک حوصلہ ملا, ایک ہمت ملی. جیسے ہمارے کرمانی صاحب نے فرمایا کہ ایک شخصیت ہمارے پیچھے نہیں تھی ڈائریکٹر صاحب, ایک پورا ادارہ ہمارے پیچھے تھا, اور اس میٹنگ سے ایک تقویت ملی. لیکن اس میٹنگ میں چند ایک وعدے بھی کیے گئے تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ وعدے فراموش ہوئے ہیں, لیکن وہ وعدے شاید کہیں سرد خانے میں ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ اگلی بار جب بھی ایسا کوئی مشن ہمیں دیا جائے گا تو ان وعدوں کو بھی یاد رکھا جائے گا انشاءاللہ. میں آخر پر آپ تمام اساتذہ کا, ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب کا, جاوید کرمانی صاحب کا, اور تمام ان شخصیات کا جو یہاں پر موجود ہیں, آپ سب کا متشکر و ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. اس شعر کے ساتھ, علامہ کے اس شعر کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرائے افتاد. میں سمیع الحق وانی, زونل ریسورس پرسن, زون درگملہ, ڈسٹرکٹ کپوارہ, آپ سے اجازت چاہتا ہوں.